انسان کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، باتیں کرتی جا رہی۔ جو معجزے عطا کر دیے گئے ذوالفقار کو، جو عصائے موسیٰ میں تھے، جو ہر پیغمبر کے ہاتھ میں معجزے تھے، وہ سب ذوالفقار کو دے دیے گئے، اور سارے معجزوں کا ظہور کربلا میں ہوا۔ یعنی ذوالفقار کو یہ کمال حاصل ہوا کہ وہ 7 گز تک بڑھتی ہے اور پھر واپس آتی ہے۔ ذوالفقار کو یہ معجزہ دیا گیا کہ دونوں منہ جو ہیں اژدہے کی طرح کھول کر چاہے تو پورے آدمی کو ہڑپ کر جائے، اژدہا بن کے جائے۔ ذوالفقار اگر چاہے تو اپنی نوکوں سے آگ کے شعلے برسائے۔ یہ سارے ہتھیار بعد میں بنے ہیں، کلاشنکوفیں اور تلواریں، آج کل کی فیشن کی بندوقیں، گولیاں پھینکنا، آگ برسانا، بم گرانا، گرنیڈ پھینکنا، سب ذوالفقار کر چکی۔ اور ابھی باقی جو کچھ ہے سارے ہتھیاروں پر اوس پڑ جائے گی، زنگ لگ جائے گا۔ صرف تلوار ہوگی جب امام زمانہ آئیں گے، اور تلوار ہر کام دکھائے گی، تلوار ہر کام دکھائے گی۔ درخت بھی بن جاتی ہے، سایہ بھی بن جاتی ہے، تکیہ بھی بن جاتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، شعلے بھی، اور کبھی کبھی پیراک کی طرح جیسے دریا میں مچھلی تیرتی ہے، کبھی اوپر آئی کبھی نیچے گئی، کبھی اوپر آئی کبھی، تو اس طرح میدان میں کبھی اوپر جا رہی تھی کبھی نیچے جا رہی تھی، کبھی زمین تک جاتی تھی کبھی آسمان تک جاتی تھی، کبھی وہ پیراک بن جاتی تھی۔ اور جب لہو میں نہاتی تھی تو دیکھیے لوہے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، جب لوہے کو کاٹا جاتا ہے تو اس پہ سبز نشان بن جاتے ہیں، اسے لوہے کا جوہر کہتے ہیں۔ اب جوہر کا لفظ جہاں پر آئے تو اس کو سمجھیے گا کہ تلوار کے بغیر جوہر کے تلوار کاٹ نہیں سکتی، تیزی نہیں آ سکتی، وہ نشان جو ہیں وہ جوہر کہلاتے ہیں، اور وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اور تلوار میں لالی تھی اور اس کے اوپر سبز نشان تھے۔ اب وہ لہو میں کافروں کے نہائی اور قطرے کے قطرے ٹپکنے لگے تو پوری ذوالفقار لال ہو گئی۔ زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا۔ زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، جوہر سے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، جوہر سے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا، اس اوج میں بلندی میں سر کو جھکائے ہوئے رہنا دلہن بنایا۔ بڑا مشکل تھا کہ میدان جنگ میں ذوالفقار کو دلہن کے روپ میں لال لباس پہنا کر، زیور پہنا کر، سر دلہن کا جھکا ہوا، دلہن آتی ہے تو سر جھکائے ہوئے، اس کو دلہن بنایا۔ لیکن دلہن بنانے کے لیے دولہا ضروری تھا، تو 5ویں چھٹے مصرے میں بتایا کہ دلہن تو بنا دیا، دلہن بغیر دولہا کے نہیں ہوتی۔ زیبا تدم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، جوہر سے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا۔ سیبے چمن خلد کی بوباس سے پھل میں رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل، رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں، دلہن اور بغل۔ یہ ہے شاعری کا کمال، یہ ہے شاعری کا کمال، یہ ہے اردو ادب کے معجزات، یہ ہے عزاداری حسین کے معجزات۔ تقریر پوری ہو گئی، میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ مزاج برہم نہ ہو جائے، سنیں گے یا ختم کروں؟ سب لوگ بولے تب ہے نا بات۔ تین بند تمید کے سناتا ہوں۔ رجز ہو چکا، حجت تمام کر چکے، اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ جنگ چھڑ جائے کافر۔ تو جنگ چھڑنے کا ایک طریقہ تھا کہ طبل بجنے لگتے تھے، اور فوجی بینڈ جو کہلاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے نام انیس نے بتائے ہیں کہ وہ ایک ساتھ بجنا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ باجے بجنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر یلغار کر دے۔ تو جب حسین حجت تمام کر چکے، خطبہ دے چکے، رجز دے چکے کہ بھئی ہمیں لڑنا منظور نہیں ہے لیکن وہ لڑنا چاہتے ہیں، تو فوراً انہوں نے دف بجا دیا، اور امام حسین نے بھی ادھر دیکھا کہ اب یہ باز نہیں آئیں گے،
تو یہاں سے بیچ سے ایک بات انیس شروع کر رہے ہیں. وہ دو بند آپ سنیے کہ کیسے لڑائی چھڑتی تھی. ناگا بجے جلاجلو کرناؤ تبلو دف. خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف. اب باجوں کا کیا جواب ہے؟ ادھر باجے بجے. خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف. چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو سب. اگلی ادھر نیام سے تیغے شہ نجف. دیکھیں انہوں نے تیر جوڑے چونکہ دور سے انہیں حملہ کرنا ہے, قریب تو آ نہیں سکتے تلوار دے کے, تو تیر و کمان جوڑے انہوں نے. چلے میں تیر جوڑے اور تیر چلے. اب چونکہ ذوالفقار کو سارے تیر کاٹنے ہیں اور کاٹ کے حسین کو بڑھ کے ان کے جسموں تک پہنچنا ہے ذوالفقار کو, تو ذوالفقار راستے کی ہر چیز کو کاٹے گی تاکہ دشمنوں تک جائے. دیکھیں انیس نے منظر دکھا. چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف. اگلی ادھر نیام سے تیغے شہ نجف. اب جو ذوالفقار نکلی تو کیا ہوا؟ بھاگو ہٹو بچو, یہ صدا دی سپاہ نے بامبی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ. بھاگو ہٹو بچو. دیکھیے صرف تیغ نکال کے دھمکی دی ہے, ابھی چلائی نہیں ہے. نکال کے روک لیا. تیغے دو سر کو روک کے حضرت نے یہ کہا, بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا. آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا, سب مل کے کر لڑو. تو پھر اس میں ہے دیر کیا؟